बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हम प्रोग्राम एक पार्क में बैठ के कर रहे हैं। पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, इस पार्क से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। थोड़ी देर कबल हम लाहौर के दरमियान से गुजरने वाली नहर पर गए थे। वहाँ भी हमने एक प्रोग्राम किया था। उस नहर पर हमने ये दिखाया था कि किस तरीके से पानी, उजला पानी, साफ़ सुथरा पानी रवां है और किस तरीके से ट्रैफिक की रवानी जारी है। वो भी हमने वहाँ पे आपको दिखाई थी। वीडियो तकरीबन वही है, लेकिन उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो इसलिए हमने ये सोचा कि यूट्यूब के लिए अलग से वही वीडियो बना ली जाए। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की खूबसूरती के साथ साथ जो हमने आपको दिखाई है। पाकिस्तान के लाहौर में एक मॉडल टाउन पार्क भी है, वो भी हम आपको अपने व्लॉग में गाहे बगाहे दिखाते रहे हैं। लेकिन हम पाकिस्तान की खूबसूरती के साथ साथ लाहौर की खूबसूरती की बात करते हैं, दीगर शहरों की खूबसूरती की बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के कुछ सियासी मंजरनामे पर। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा किस तरीके से तब्दील हो रहा है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी व सारी है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रेड लॉक में बदल रहा है। रेड लॉक जहाँ भी होता है, रेड जहाँ भी बात हो जाती है सुरख की, तो वो ख़तरे की अलामत होता है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन ये ख़तरा अब बढ़ गया है। रेड लॉक से मामला रेड लॉक की तरफ चले गए हैं। आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से ये हुकूमत जो मियां नवाज शरीफ के ज़ेर असर है, इसकी तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया जाए। लेकिन आज की एस्टेब्लिशमेंट जो ख़बरें सामने आई हैं, वो जनरल आसिम मुनीर का नाम उस समरी में शामिल नहीं किया गया। उनकी तरफ से जो समरी वज़ीर आज़म के लिए तैयार की गई है, जनरल कमर जावेद बाजवा के पास वो समरी तैयार पड़ी है। वज़ीर आज़म हाउस के वो चक्कर लगा चुके हैं। वहाँ शहबाज शरीफ साहब बीमार मिलते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ अपने भाई के कहने पर जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से जो समरी तैयार की गई है, उसमें मुबैना तौर पर साहिर शमशाद मिर्ज़ा को जॉइंट सर्विसेज का चीफ़ और अज़हर अब्बास को आर्मी चीफ बनाने की तजवीज़ दी गई है। ये तजवीज़ हुकूमत के लिए इसलिए काबिल कबूल नहीं है कि ये आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनवाना चाहते हैं, जिनका नाम सिरे से समरी में मौजूद ही नहीं है। दीगर जनरलों के नाम तो ज़रूर हैं, लेकिन इनका नाम नहीं है। इस वजह से हो सकता है कि कुछ डेडलॉक हो, जो रेडलॉक में बदल रहा हो। शहबाज शरीफ की क्या हिम्मत है, शहबाज शरीफ की क्या जुर्रत है कि वो फ़ौज के सामने खड़े हो सकें, जनरल बाजवा का सामना कर सकें। लेकिन इनके भाई का इन पर प्रेशर है। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं, इसलिए शायद ये लोग उनका प्रेशर ना ले रहे हों। लेकिन जनरल साहब रिटायर ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन उनका अपना प्रेशर मौजूद है। कुछ ख़बरें ये भी हैं कि शहबाज शरीफ को अपनी लाइन पर लाने के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। वज़ीर आज़म हाउस में उनको नज़रबंद करके रखा गया है। दूसरी वीडियो में सैफ ने यह कह दिया गया कि उनको आर्मी हाउस में नज़रबंद किया गया है। आर्मी हाउस में नज़रबंद करने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। अगर उनको नज़रबंद किया गया है तो फिर वज़ीर आज़म हाउस में उनको नज़रबंद किया गया है। नज़रबंदी किस तरीके से हो सकती है? उनको आप बाहर ना निकलने दें, उनके साथ मुलाकातें ना हो सकें। मुलाकातें तो शायद शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। वैसे भी वो कोरोना का शिकार हैं। कोरोना तो एक बहाना है, किसी ख़ास मकसद के लिए वो खामोशी से बैठे हुए थे। उनको बैठे बिठाए वहाँ पाबंद कर दिया गया, जिसको आप नज़रबंदी कह सकते हैं, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से वो नकलो हरकत नहीं कर सकते। इसके साथ हम बात कर लेते हैं शुएब शेख की। शुएब शेख अचानक से फिर मंजर आम पर आए हैं। शुएब शेख कौन हैं?
یہ کسی دور میں چند سال قبل پاکستان کے سب سے بڑا بننے والا گروپ اس کے مالک تھے۔ یہ گروپ بول گروپ ہے، بول ٹی وی ہے، جو پاکستان میں سب سے بڑا گروپ بن کر سامنے آنے والا تھا، لیکن پھر دوسرے گروپوں کو پچھو پڑ گئے۔ ان کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ ہم پھر کہاں جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا۔ تو انہوں نے سازش کی، چودھری نثار علی کو ساتھ ملایا۔ میاں نواز شریف کی حکومت تھی، شعیب شیخ پر مقدمات ہوئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کا گروپ اٹھتا اٹھتا بیٹھ گیا۔ ان کے گروپ میں جن لوگوں کو لیا گیا تھا، کامران خان ان میں سر فہرست تھے، جن کی تنخواہ 1.5 کروڑ مقرر کی گئی تھی۔ نصرت جاوید صاحب بھی اس گروپ میں چلے گئے تھے۔ دیگر بڑے بڑے صحافیوں نے بھی یہ گروپ جوائن کر لیا تھا۔ کسی کی تنخواہ 1 کروڑ تھی، کسی کی 50 لاکھ تھی، کسی کی 60 لاکھ تھی، کسی کی 70 لاکھ تھی۔ 50 لاکھ سے کم کسی کی تنخواہ نہیں تھی کسی بھی صحافی کی۔ صحافت کے لیے یہ بہت بڑا عروج تھا، لیکن دوسرے لوگوں نے ان کی ٹانگیں کھینچی اور اس گروپ پر مقدمات بنے، گرفتاری ہوئی اور پھر یہ گروپ بیٹھتا چلا گیا، پس منظر میں چلا گیا۔ لیکن جیسے تیسے شعیب شیخ نے اس گروپ کو کھڑا کیا اور آج کل بول ٹی وی سامنے ہے۔ بول ٹی وی اصولوں کے مطابق کام کر رہا ہے۔ اس کو بھی اسی طرح سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں جس طرح ARY کو دی گئیں، ارشد شریف کو دی گئیں، صابر شاکر کو دی گئیں، عمران ریاض خان کو دی گئیں اور دیگر لوگوں کو دی گئیں۔ شعیب شیخ کی طرف سے عمران خان سے کہا گیا کہ مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، لیکن میں کسی دباؤ میں آنے والا نہیں ہوں۔ شعیب شیخ کا ذکر اس حوالے سے آ گیا تھا۔ اب ہم ایک بار پھر امپورٹڈ حکومت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت نے پاکستان میں بہت کچھ امپورٹ کیا ہے، مہنگائی امپورٹ کی ہے، پیٹرول کی قیمتیں جس طریقے سے آسمان پر پہنچا دی گئیں، یہ انہی لوگوں کا خاصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی انہوں نے پاکستان کو بہت سی مشکلات میں مبتلا کیا ہے، لیکن سب سے بڑا خطرہ جو اس حکومت سے پیدا ہو چکا ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کا پھر سے آ جانا ہے۔ دہشت گردی پاکستان میں امپورٹ ہو رہی ہے۔ پاکستان پرامن ملک بن گیا تھا، لیکن آج پھر دہشت گردی کے آئینی پنجوں میں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں خود کچھ دھماکہ ہوا جس میں 2 افراد آج شہید ہو گئے۔ کل ہی کی بات ہے کہ شمالی وزیرستان کے 2 علاقوں میں 2 حملے ہوئے، دہشت گردوں نے حملے کیے۔ باجوڑ میں ہونے والی دہشت گردی میں 6 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ دوسرے مقام پر ہونے والی دہشت گردی میں جو 2 پاک فوج کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، یہ دہشت گردی اچانک سے پاکستان میں پھر سے دہرائی ہے۔ دہشت گردی کے خطرات بڑھ چکے ہیں۔ یہ سارا کچھ اس امپورٹڈ حکومت کی نالائکی کی وجہ سے، ناکامی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈیفالٹ کے حوالے سے۔ پاکستان کو کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ کا سامنا ہے اس حکومت کی طرف سے، جو ان کی نالائکیاں ہیں، جو ان کی نااہلیاں ہیں، اس وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ پاکستان کو بلیک میل کرنے والی قوتیں پاکستان سے کون سے مطالبات منوائیں گی، وہ سوچ کر ہی دل اچھلنے لگتا ہے، وہ سوچ کر ہی ایک ٹینشن ہو جاتی ہے، ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ پاکستان کو اس طرح سے بلیک میل کریں گے، پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے یہ حکومت پہلے ہی لرز رہی ہے، اس پر تھوڑا سا دباؤ آئے گا تو یہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پر دباؤ ہوگا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر لیا جائے۔ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ بھارت جس طریقے سے کشمیر کا حل چاہتا ہے اسی طریقے سے کشمیر کے حل کو تسلیم کر لیا جائے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان پر ایک اور دباؤ ہوگا وہ دباؤ ہوگا پاکستان کے نصاب میں تبدیلی کا۔ نئی نسلوں کو تباہ کرنا ہو تو نصاب میں تبدیلی یہ قوتیں اپنی مرضی کے مطابق کر دیتی ہیں۔ یہ حکومت، امپورٹڈ حکومت، نصاب میں تبدیلی کی شرط کو بھی مان لے گی۔ ان کو صرف اپنی حکومت کی ضرورت ہے، اپنے اقتدار کی بقا کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں صادق سنجرانی کی۔ صادق سنجرانی کو ایک بار پھر مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے PTI کی طرف سے کہا گیا ہے
پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے کام کے نہیں رہے، آپ استعفیٰ دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، آپ نے عدم اعتماد لانی ہے تو لے آئیں۔ اس کے بعد بھاگے بھاگے وہ پھر صدر علوی کے پاس گئے، انہیں جا کر کہا کہ مجھے بتایا جائے۔ صدر علوی نے کہا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، پی ٹی آئی والے اگر آپ سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو باعزت طریقہ یہی ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ اپنے گھر چلے جائیں، کسی اور کو چیئرمین سینٹ بننے دیا جائے۔ تو ناظرین، صادق سنجرانی کو مشکلات کا سامنا تو ہے، لیکن ان کو بچانے کے لیے وہی ہینڈلرز آ جائیں گے جو اس حکومت کو اقتدار میں لائے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ صادق سنجرانی کا کیا بنتا ہے، شہباز شریف کا کیا بنتا ہے۔ پاکستان اگر ڈیفالٹ خدا نخواستہ ہوتا ہے تو پھر اس حکومت کا کیا بنتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔